اسرائیل نے غزہ پر اب تک 25,000 ٹن بم گرائے ہیں، جس کی وجہ سے اب تک 8,000 حماس فائٹرز اور 30,000 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل کے 500 سپاہی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے مطابق 7 اکتوبر سے جاری یہ اس لڑائی کو اب تک 2 مہینے 3 ہفتے اور 2 دن ہو گئے ہیں۔ اب یہ جنگ اور پھیل گئی ہے۔ جہاں پہلے اسرائیل کو حزب اللہ سے خطرہ تھا، اب اسے یمن کے حوثی سے بھی خطرہ ہے۔ ان یمنی حوثیز نے ریڈ سی میں تمام اسرائیل ریلیٹڈ جہاز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ جی ہاں، اس سلسلے میں انہوں نے انڈین اوشن میں بھی حملے کیے ہیں، جس میں اب تک انہوں نے ایک بھارتی اور ایک پاکستان آنے والا جہاز پر بھی حملے کیے ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستان نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اس سے حوثیز نے دنیا کی تجارت کو بہت نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ آپ کو پتا کہ ریڈ سی سے بہت زیادہ تجارت، دنیا کی بہت بڑی تجارت ہوتی ہے، اور لیکن اس سب سے تنگ آ کر امریکہ نے ایک نیوی الائنس بنایا ہے، جس کا مقصد ریڈ سی میں ہونے والے یمنی حوثیز کے حملے کو روکنا ہے۔ اس کے لیے امریکہ نے سعودی عرب پر بھی دباؤ ڈالا کہ وہ اس نیوی الائنس میں شامل ہو جائے، لیکن یہاں سعودی کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ اب سعودی نے ایران کے ساتھ تعلقات اچھے کرنا شروع کر دیے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یمنی حوثیز کے ساتھ بھی انہوں نے تعلقات اچھا کرنا شروع کر دیے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یمنی حوثیز کو ایران بیک بون کر رہا ہے، اور سعودی عرب نے جب ایران سے پیس ٹاک شروع کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سعودیز نے یمنی حوثیز کے ساتھ بھی پیس ٹاک شروع کر دی ہے، اور یہ کہ تمام مسلم دنیا کے جذبات حوثیز کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ اسرائیل پہ کھلے عام حملے کر رہے ہیں، اور سعودیز اس لیے میرے خیال سے اس وجہ سے یہ الائنس کبھی جوائن نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے انہیں اپنی حکومت پر بھی خطرہ پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے چائنا کی طرف بھی رجوع کیا کہ وہ بھی اس الائنس میں شامل ہو جائیں، لیکن ان کی طرف سے بھی کوئی جواب نہیں آیا، اور اب لگتا ہے کہ امریکہ بھی اسرائیل کا ساتھ دینا کم کر دیا ہے، کیونکہ کہتے تو وہ یہ ہیں کہ وہ سپر پاور ہیں، لیکن امریکہ میں بھی ایک گروپ کہتا ہے کہ کیا ہماری اکانومی 2 جنگوں کو برداشت کر سکتی ہے؟ ایک جنگ جو روس میں ہو رہی ہے، روس اور یوکرین کے درمیان، اور دوسری جنگ جو اسرائیل اور غزہ کے درمیان ہو رہی ہے۔ اس جنگ میں نیا موڑ یہ آیا ہے کہ اسرائیل کو ایک ٹنل ملی ہے جو 2.5 مائلز لمبی ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، 2.5 مائلز۔ اسرائیل کے مطابق یہ ٹنل ایک بہت بڑے حملے کے لیے استعمال ہونی تھی، جسے انہوں نے روک دیا ہے، اور یہ ٹنل بہت خفیہ کر کے بنائی گئی تھی، اسے بہت آسانی سے ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال حماس نے اس کے جواب میں ایک ویڈیو جاری کی، جس پہ انہوں نے اسرائیل کے جو سپاہی ہیں جو اس ٹنل میں گھس رہے تھے وہ ویڈیو بتائی شروع میں، اور اس کے بعد جو 7 اکتوبر والا حملہ تھا وہ دکھایا، اور آخری کچھ سیکنڈز پہ انہوں نے ایک میسج شو کیا، ایک میسج دکھایا جس کا مطلب تھا کہ تم لوگ دیر سے پہنچے، یعنی کہ جس کے لیے یہ ٹنل بنائی گئی تھی، جس حملے کے یہ ٹنل بنائی گئی تھی، وہ حملہ ہو چکا ہے۔ وہ حملہ تھا 7 اکتوبر والا حملہ۔ یمنی حوثیز کے مطابق انہوں نے ریڈ سی پر حملے اس لیے شروع کیے ہیں اسرائیل کی جہازوں پر، تاکہ وہ اسرائیل کو سبق سکھا سکے، تاکہ جو وہ غزہ کے لوگوں پر بلاکٹ لگا رہا ہے، اس کے جواب میں یہ انہوں نے حملہ کیا ہے۔ اس سے اسرائیل کی تجارت کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ یمنی حوثیز نے ریڈ سی اور انڈین اوشن پر چلنے والے تمام جہازوں کو وارننگ دے دی ہے کہ اب جہاں سے جو بھی کوئی اسرائیل سے تجارت کرے گا تو وہ ہمارے نشانے پر ہوگا۔ اس لیے بہت سی کمپنی یہ راستہ اختیار کرنے سے کترا رہی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ایک لانگ ٹرم لے کر تجارت کرنا پڑ رہی ہے، جس سے انہیں بہت نقصان بھی پہنچ رہا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیسے اسرائیل اور اس کے اتحادی ان یمنی حوثی کے ساتھ ڈیل کریں گے، کیونکہ اب اور حوثی آگے بھی اسی طرح حملے جاری رکھیں گے۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بنی گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔